اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ، آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، اب کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ، کہا جی ماں راضی ہے، کہا نہیں ناراض، بلاؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو، کہا جی ہاں، کیوں ناراض؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا۔ وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ سے بہت بدتمیز ہو کے بولتے۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے، کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ نہ دو، خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ یہاں کے حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو انہی کو دھوکہ دو۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لوگے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم کھاٹے کا سودا۔ پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ۔ سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں، یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے۔ تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے، اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا۔ وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا۔ تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا،
جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ۔ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا۔ ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش، تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ بھی بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی نہیں چھوڑ کے آئے۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا، اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک طرف چار پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے، کم مسلمان سچ بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے، اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہماری حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہن جناب ساڑھے آکے فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا، سچ بول کے اسلام کو جتا، جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی، جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا سچ بہت اعلیٰ چیز، اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ،
تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جنہوں نے شکار کیا تھا۔ تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر، کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کب لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کھا، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھ، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا؟ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دی، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس پہ؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے، جیب کٹ کے، جیب کٹ، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ سامنے سے حملہ کرے گا شیطان، کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت۔ 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے کوئی، دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی، لہذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر لے گا، آخرت ہے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گئی، تم کیسے ظالم ہو، حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم کرتے ہو، کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے، سوکھا کھاؤ، میرے پتر دی باندھ روٹی میرے کو دی حال نہیں سنی گی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے۔ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے،
ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، ہاں وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں۔ اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے، تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا، دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے، کہے گا یہی جنت ہے۔ گلستان کالون گندا نالا تا نام گلستان کالونی، پتہ نہیں کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے، ویچ گندا نالا گزر رہا ہے نام گلستان، اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ، شادی ہوئی نہیں تے نام اولاد شاہ۔ گلستان میں جو جوہر بھرے پڑے نام گلستان کالونی، پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ ان کو دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں فساد ہوتا، تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ وکھی جاسی، اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ، تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تک
اپنی نیکی کے تکبر شاید میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیو، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہم، میں چنگا تے ماڑا ہے، میں کہا دفع ہو جا نامراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے کسی یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی یہ۔ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جانا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أصوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدی پڑھی، اس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں، جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی، ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، تو فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، ایک گلاس ڈیڑھ گلاس سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا کھا، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا، پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھیں، اٹھے نالے کھول کے ڈٹھے پائے ہونے۔ وحشی آیا، وحشی، حمزہ کا قاتل، جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی، اور پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہے۔ آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے، بول کیا کہتا ہے۔ چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے،
اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ کیا آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا۔ مجھے نہیں بٹ کہنے لگا میری نیکیاں تو اس سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ نہیں، ایک لاجک ہے کہ میں تھا اداکار، میں تو گناہوں کا تاجر تھا، تو تم تو چھوٹی عمر میں تبلیغ میں لگ گئے، تو میں نے اتنے گناہ کیے کہ حد کوئی نہیں، اور میرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، تو میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی۔ تو اچھا وہ کل والا شعر بھی یاد آ گیا اچانک، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، اس کو اب ٹھیک کر لیں۔ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، کل ایسے دماغ میں پھنس گیا، ابھی ایک دم پھک کر کے آگے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے جو چاہے یاد دلائے، جو چاہے پلائے۔ وہ کہتے بڑا حافظ ہے طارق جمیل کا، بڑا حافظ ہے، یوں اللہ تعالیٰ دماغ سے نکال کے ادھر پھینک دیتے اس کو قدرت۔ تو وہ کہنے لگا میں، آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہوگے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا میں، تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ ہے، کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خذ العفو، بتا رہا ہوں، خذ العفو۔ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، گھبرانا نہیں، توبہ کرو، سارے معاف کروں۔ کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا، اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے، تو تم نے اوئے کیوں کی، تم نے اینج کیوں ویکھے؟ اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے، دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت ہیں۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے دو ہوتے جاوے، بس دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہیں جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔
خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں. اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور عن الجاہلین، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والا. اعوذ بک من ان اجہل او یجہل علی، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں. اب منہ پھیر لیں جیسے مجھے کہا ہی نہیں. امام زین العابدین سبحان اللہ، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگے تو آپ منہ کر کے بیٹھے، آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے. وہ جگر گوشہ وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، 2 واسطے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ گئے. وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں نادے نال گل کر رہے ہیں، تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تینوں گالی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا. تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ اہل البیت کے ایسے اخلاقات، آل رسول کے یہی اخلاقات. ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اس سے معاف کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح مطلب معذرت کے ساتھ جتنا دین صوفیاء نے پھیلایا ہے اتنا علماء نے نہیں پھیلایا. کہ علماء کیل و کال کے جھگڑوں میں اور صوفیاء اخلاق کا پیکر ہوتے تھے، حسن سلوک اور اخلاق سے لوگوں کا دل جیت. عالم بھی ہوتے تھے، عالم بھی جتنے بڑے نام ہیں سب علم والے ہیں. انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی. خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو. سکی روٹی پراٹھا بھی پیو ہوئے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاؤں. ایک آدمی میٹھے بول سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں. ایک کی زبان پہ گالی اور فتوے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے. ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی. میں جب کالج پڑھتا تھا ہم جمعے کی نماز کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے، تو اب یقین مانے بالکل آخر میں جاتے تھے کہ مولوی صاحب کی تقریر نہ سننی پڑے، چونکہ کسی نہ کسی نے چڑھائی کی تھی ہوگی. بالکل آخر میں جاتے تھے اور فرضوں کا سلام پھر دوڑ لگاتے تھے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے. عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو. تبلیغ کے کام کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری. معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے. معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو. سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے. جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں.
تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جو جن کا نیک ہونا سب کو پتا ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری۔ اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں گے، وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتا۔ تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا، اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے، اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت، میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا، 2 دن زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے۔ ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ اور یہ آیت اسی میں سے ہے۔ اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ دو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو۔ مجھے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔